اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یوسف آیت نمبر 19, 20, 21 and 22، 4 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 19، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشرا ھذا غلام واسروہ بضاعۃ واللہ علیم بما یعملون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وجاءت سیارۃ، تو آیا پھر ایک کارواں، کیراوان، تو وہ ایک جو ٹریول کرتے ہیں اور اپنے سب مطلب جو بھی ان کو خریدی اور فروخت کرنا ہوتا ہے تو وہ پورا سامان لے کے جاتے ہیں، پھر وہاں بیچتے، پھر دوسرا سامان لے کر آتے، تو وہ کاروان چلتے تھے نا۔ تو وجاءت سیارۃ فارسلوا، تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ آگے آگے جو ہے نا وہ الگ الگ ڈائریکشن میں جیسے 4-5 جنوں کو بھیجا جاتا تھا، جن کو کہتے ہیں وارد یعنی جو وارد وہ ہے کہ جو کاروان تو سلو آئے گا لیکن ان لوگ آگے آگے جا کے پانی کی تلاش کریں گے، ان کو وارد کہتے ہیں۔ تو فارسلوا واردہم، تاکہ ان لوگ نے جیسے بھیجا اپنے وارد کو یعنی پانی کی تلاش کرنے والوں کو، تو الگ الگ ڈائریکشن میں جیسے بھیج دیتے کہ تم یہ ڈائریکشن میں جاؤ، تم یہ ڈائریکشن، جہاں بھی لگتا ہے کہ بھئی کہیں پر کوئی پانی ملے، آثار دکھائی دیتے پانی کے کچھ بھی، تو وہ ان لوگ کو بھیجتے کہ جاؤ ذرا تلاش کرو پانی کو، تو ان کو وارد کہتے ہیں۔ تو واردہم فادلی دلوہ، تو وہ جو ایک جو تھا جس میں یوسف علیہ السلام پھینکے گئے تھے جس کنویں میں، وہ وہاں پر اپنا فادلی دلوہ یعنی اس کی جو بکٹ، وہ بکٹ اس نے لوور کیا اندر، جیسے اندر اتارتے ہیں نا ویسا اتارا، اور اس یا بشرا یعنی اس نے پھر قالا یا بشرا، اس نے کہا یا بشرا، ارے خوشخبری ہے خوشخبری ہے، ھذا غلام، یعنی غلام کا مطلب غلام نہیں، سلیو نہیں، غلام کا مطلب ہے لڑکا۔ تو ارے یہاں تو ایک لڑکا ہے، کیونکہ انہوں نے بکٹ کو پکڑ لیے اور وہ سمجھ رہا تھا میں پانی گھسیٹ رہا ہوں، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ وہ مطلب جیسے دیکھتا ہے کہ ارے اتنا خوبصورت پیارا سا لڑکا، تو وہ زور سے چلانے لگتا ہے یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ دیکھو خوشخبری ہے۔ اب اس کے لیے الگ الگ جیسے لوگ جو ہے اسکالرس، کوئی کہتا ہے کہ بشرا نام کا کوئی تھا ادھر جس کو کہا یا بشرا یہ دیکھو یہاں پہ ایک لڑکا ہے، اور کوئی کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ گلیڈ ٹائڈنگ، گڈ نیوز، واٹ ایور، یعنی کہ مطلب اسٹوری کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو اینڈ سے وہ لوز ہوتے ہیں کہ کوئی بندے اس کو کچھ بھی اس کو مطلب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن یہاں پر ابھی جیسے کہ مطلب خوشخبری ہے ھذا غلام، یہ لڑکا ہے، وہ اسروہ بضاعۃ، یعنی اسروہ کا مطلب چھپا دیا، ان لوگ نے چھپا دیا کہ یہ ایک سرمایہ ہے، یعنی کہ پانی لانے والا، پانی ڈھونڈنے والے بندے کو کیا ملے گا؟ ابھی یہ ایک لڑکا ہے جس کو چھپا دو تاکہ ہمارا جو مرچنٹ ہے، جو باس ہے، اس کو پتہ نہ چلے، یہ تو ایک ہم کو ایک بدعت یعنی کہ ہم کو ایک مطلب ایک خزانہ ملا ہے، بھائی ایک سرمایہ ہے ہمارے لیے، تو اس کو بیچیں گے تو کچھ ہم کو پیسے مل جائیں گے، یعنی جیسے ان لوگوں کو کیا ملتا ہوگا پانی تلاش کرنے کا۔ اور کہیں پر یہی بات کو بولا گیا کہ جیسے کہ وہ کبھی مطلب چھپا دیا گیا، اور اس طرح سے جو ہے تو وہ پتہ نہیں، اب آگے ہم پڑھیں گے۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، واللہ علیم بما یعملون، جو یہ لوگ عمل کر رہے تھے، وہ جو عمل کر رہے تھے اللہ بہت اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ اللہ کو تو پتا ہے کہ تم جو اللہ کا پلان ہے اس کو مطلب پورا ہونے کے لیے یہی تو سب شروعات تھی کہ وہ بھائیوں نے جا کے جو کنویں میں پھینکا، وہاں سے یہ جو پانی والا جو ہے اس سے نکالا، اب یہ کاروان ہے جس کے تھرو وہ مصر پہنچ جائیں گے، اور وہاں سے ہی تو ہے جو ساری جو ان کی پوری جو اللہ نے ان کے لیے جو لکھ دیا، جو چیز جو بھلائی کہ جو وہ کتنے ملینز اینڈ ملینز کو بچانے والے ہیں۔
فیمین سے اور بھوک سے اور سب سے کتنے سارے لوگوں کو. تو وہ سب جو ہے پلان، اللہ کا پلان تو وہیں سے شروع ہو گیا. تو اللہ نے کہا اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہو کہ وہ لوگ کیا عمل کر رہے تھے. Then there came a caravan of travelers. They sent their water carrier for water and he let down his bucket into the well. He said, "Ah, there, good news. Here is a fine young man." So they concealed him as a treasure. But Allah knows well all that they do. اس کی نوٹس ہے 1653, 1654, 1655 and 1656. 4 نوٹس. تو پہلے 53 یہاں پر ہے. Then comes the caravan of unknown travelers, Midianite or Arab merchants traveling to Egypt with merchandise. یعنی کہ اب آئے ایک کاروان ایسا بہت سلو چلتا ہے. تو کیونکہ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، پھر اتنے سارے اندر سب اونٹ اور مطلب گھوڑے اور گدھے اور سبھی ہوتے ہیں نا اندر. تو اس طرح سے مطلب سامان کو لوڈ کرنا، تو وہ سامان سے لدے پدے ہوتے، تو آہستہ آہستہ ہی جا رہا ہوتا ہے وہ. تو اب یہ یا تو وہ مدین کے لوگ تھے یا تو عرب مرچنٹس تھے جو ایجپٹ کی طرف یعنی مصر کی طرف جا رہے تھے. سچ. اور پھر اس کے بعد ہے In accordance with custom, the caravan was preceded by advance parties to search out water and pitch a camp near. تو یہ ان لوگوں کا ایک جیسے کسٹم رواج تھا کاروان کا کہ ہمیشہ ایک جو وارد جو ہے وہ جاتے ہیں پہلے پانی کی تلاش میں، اور جب پانی جہاں مل جاتا ہے وہاں پر ہی ان لوگ اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، کیمپنگ. They naturally went to the well and let down their bucket. تو لوگ گئے وہاں کنویں کے پاس اور اپنی بکٹ کو ڈاؤن کیا. پھر 1654 جو ہے the water carrier is surprised and taken aback. کہ وہ جو واٹر جو پانی کو گھسیٹنے والا جو تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس میں تو پانی نہیں ہے، اور وہ ایک دم بالکل ایک دم اچنبھے میں آ جاتا ہے اور بہت ہی یعنی ٹیکن ابیک ہو جاتا ہے. when he finds a youth of comely appearance, innocent like an angel, with a face as bright as the sun. کیونکہ اتنا خوبصورت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی تو دیکھ لو کتنی بڑی خوبصورتی ہے وہ. تو وہ دیکھتا ہے کتنی یعنی کیا خوبصورتی ہے اور کیا ان کا لک ہے اور کیا معصومیت ہے فرشتے کی جیسی، اور چہرہ دیکھو تو سورج کی طرح چمک رہا ہے. واٹ از ہی ٹو میک آف اٹ اینی ہاؤ ٹو سی ہم از اے ڈیلائٹ. یعنی کہ وہ یہاں کیا کر رہے، تو اب وہ مطلب وہ جو ہے پانی لے لانے والے وہ دیکھتے بولتے ان کو دیکھنا ہی اتنا اچھا لگ رہا ہے. اینڈ ہی شاؤٹس اٹ آؤٹ ایز اے پیس آف گڈ نیوز. اور پھر وہ چلا کے باقی اپنے لوگوں کو خوشخبری کی طرح دے رہا ہے. Some commentators think that Bushra, the Arabic word for good news, is a proper noun, the name of the companion to whom he shouted. کہ یہ کچھ مفسرین نے ایسا بولا ہے کہ بشرا کسی کا نام تھا، لیکن ایسی کچھ قرآن میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. 1655 it was a caravan of merchants and they think of everything in terms of the money to be made out of it. تو جو بھی مطلب جو مرچنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو مطلب یہ پورا جو ٹریڈنگ کرتے ہیں، اور یہ تو یہ کاروان جو ہوتا ہے تو ان کے لیے تو کیا ہوتا ہے ہر چیز جو ہے نا بس اس کے بدلے میں پیسہ کیا ملے گا، مال، وہی ان کا مین انٹرسٹ ہوتا ہے. Here was an unknown, unclaimed youth. یعنی ایک انجانا ایک اسٹرینج ملا بچہ، اور مطلب اس کو ینگ مین بولیں گے، آف سرپاسنگ بیوٹی یعنی بہت ہی خوبصورتی، with apparently a mind as refined as he was his external beauty. یعنی ان کی جیسی خوبصورتی تھی، ان کے ایک چیز بولنے کے ہر چیز کرنے کا ایک انداز تھا بہت ہی ریفائنڈ، یعنی بہت ہی جیسے اچھا، کیونکہ وہ ایک بہت ہی مطلب ایک یعقوب علیہ السلام کے وہ اولاد تھے، اور وہ مطلب باپ کے ساتھ رہتے ہوئے اور پھر ان کے اخلاق بہت اچھے تھے، تو وہ سب چیز دکھائی دے رہی تھی. If he could be sold in the opulent slave markets of Memphis or whatever was the capital of the Hyksos dynasty, then ruling in Egypt. تو اس وقت یعنی کہ جو مصر کے اندر جو مطلب بادشاہت جو رول کر رہے تھے وہ ہکسوس کنگز تھے، اور ان لوگوں کا کیپٹل جو تھا وہ ممفس تھا، یا ہو سکتا کوئی اور بھی ہو.
what a price he would fetch. تو یعنی سوچو اگر اس کو مصر لے گئے تو کیا قیمت ملے گی اس کی. They had indeed lighted upon a treasure. یعنی ایک تو خزانہ ملا ہم کو تو, and they wanted to conceal him lest he was another slave and run away from his master who might come and claim him. تو ان لوگ نے اس کو چھپا دیا تاکہ کوئی اور, یعنی کہ اگر کوئی اور ہے, یعنی جس کا بھی وہ اگر سلیو ہے, یا سمجھو کہ جیسے کہ یہ بھی بھاگ سکتا ہے نا, یا پھر یہ کسی کا ماسٹر سے بھاگا ہوا ہو تو, اور پھر اس کا ماسٹر آئے اور کلیم کرے گا یہ تو بھائی میرا سلیو ہے, تو انہوں نے اس کو چھپا ہی دیا. یعنی ان کے لیے وہ ایک بھیڑ بکری یا ایک سامان جس کو بیچ رہا ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا. The circumstances were peculiar and the merchants were cautious. تو حالات ایک دم ذرا ویسے تھے اور یہ لوگ بھی بہت ہی cautious تھے, مطلب مرچنٹس جو تھے سارے وہ بھی. اور بذات ورڈ جو آتا ہے جو اسٹاک ان ٹریڈ کے لیے, یعنی کہ جو بھی چیز مطلب تم مطلب ابھی بیچنے والے ہو یا خریدنے والے ہو, کیپٹل, منی, ویلتھ, ٹریجر, یہ سب کے لیے آتا ہے بذات. تو یہ بذات ان لوگ نے کہا اس کے لیے کہ بھئی اب ہمارے ہاتھ یہ خزانہ آیا ہے نا, تو اب اس خزانے کے لیے ان لوگ نے یہ بات بولی. اور اب ہے 1656 نوٹ. ٹو ڈفرنٹ مائنڈ دا سچویشن اپیئر ڈفرنٹ. یعنی ہر الگ الگ دماغ کے لوگوں کو الگ الگ بات مطلب دماغ میں آتی ہے. یوسف علیہ السلام must have felt keenly the edge of his brethren's treason. یعنی اب یوسف علیہ السلام سمجھ چکے کہ ان کے بھائیوں کے اندر جو انہوں نے مطلب جو چال چلی. His father Yaqub alayhi salam was lost in the sorrow of the loss of his best beloved son. یعنی کہ اتنا پیارا ان کا بیٹا جس کو وہ بہت پیار کرتے تھے تو وہ اب گم ہو چکا ہے, تو کیسی کیا دکھ ہوئے گا ان کا. The brethren were exulting in their plan of getting rid of one whom they hated. اور وہ لوگ بڑے اپنے اس میں جیسے نہیں بہت سوچتے, دیکھا ہم کیسے کامیاب ہو گئے, اچھا ہم کو چھٹکارا مل گیا یعنی اس سے جس سے ہم بہت نفرت کرتے تھے. The merchants were gloating over their gains. اور وہ جو مرچنٹ تھے وہ سوچتے تھے دیکھو اتنا اچھا ہم کو ملا. But the horizon of all was limited. لیکن ان سب کا ایک ہورائزن جو ہے یعنی کہ جو حد ہے وہ تو ایک لمیٹڈ ہے, اس کے آگے تو ان کو نہیں معلوم نا کیا ہونے والا ہے. اللہ knew their deeds and their feelings and motives. اللہ بہت اچھی طرح جانتا تھا وہ کیا عمل کر رہے ہیں, وہ کیا محسوس کر رہے ہیں, ان کے ارادے کیا ہے. And he was working out his own plan. اللہ خود اپنے پلان کو ورک آؤٹ کر رہا تھا, اس کو جو کرنا ہے. Neither the best of us nor the worst of us know whither our destiny is leading us. کہ ہماری جو ڈیسٹینی ہے وہ ہم کو کہاں لے کے جانے والی ہے. نہ ہم میں سے جو سب سے بیسٹ ہے وہ بھی نہیں جانتے ہیں, اور جو ہم میں سب سے ورسٹ ہے بدترین وہ بھی نہیں جانتے کہ ان کو ان کی قسمت کہاں لے کے جا رہی ہے. How evil plots are defeated and goodness comes to its own in marvelous ways. کیسے اللہ جو ہے برے لوگوں کی سازشوں کو مات دیتا ہے, اور بھلائی جو ہے وہ اپنے بالکل ایک عجیب و غریب اس راستوں سے وہ جو ہے آنے لگتی ہے. یعنی کہ اس کے اپنے جو راستے ہیں وہ بہت ہی عجیب و غریب ہے. اب ہے آیت نمبر 20 سورہ یوسف. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. تو یعنی کہ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بیچ دیا ان کو. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ قیمت ان کی ایک دم تھوڑی, بخسن یعنی کہ بہت ہی میزریبل پرائس, بہت ہی یعنی کہ بولتے نا کہ بالکل ہی یعنی ایک دم لوور پرائس, ایسی قیمت میں ان کو بیچ دیا گیا. دراہم, تو دراہم معدودات کا مطلب ہے کہ وہ دراہم جو سلور کوائنس ہے وہ چونیوں کے برابر ہے, یعنی جیسے کوارٹر کے برابر. تو اس سے ان کو بیچ دیا. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ.
اور وہ اپنے یعنی وکانو فیہ من الزاہدین، کہ انہوں نے مطلب، اور وہ جو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ جیسے ان کو جو بیچا وہ اتنے کم اتنے دام میں، اور پھر انہوں نے خود مطلب جو ان کو سمجھا بھی، یعنی یہ بھی ہے. تو دا بریدرن ادھر لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر بریدرن نہیں، ایکچولی جو بیچنے والے لوگ ہیں نا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مطلب جو کاروان کے اندر جو یہ معمولی لوگ تھے انہوں نے ہی بیچ لیا کہ چلو جو بھی ملے اس سلیوری کے کوئی بھی مارکیٹ میں، لیکن وہاں سے وہ بکتے چلے گئے، وہ بکتے چلے گئے، یعنی کہ مطلب تھوڑا جیسے آگے جیسے ابھی یہ مارکیٹ تھی یہاں پر تھوڑے ہی پیسے مل گئے، چلو تو وہ وہاں کے جو تھے جو بائرس وہ بہت ہی ہائی فائی نہیں تھے، مگر جو دوسرے جگہ اور آگے بیچتے ہیں وہ تو اور زیادہ مارکیٹ میں ان کی پرائس ملتی، پھر اور آگے پھر اور آگے، ایسا کرتے کرتے جو ایلیٹ مارکیٹ ہوتی ہے جہاں پر گورنرز اور منسٹرز اور ایسے کنگ کے لوگ آ کے جو سلیوز کو خریدتے ہیں، تو پھر وہ مارکیٹ تک ان کو پہنچایا گیا تاکہ ان کی اچھی قیمت آئے، کیونکہ میری شکل صورت بھی اتنی اچھی ہے، پھر ان کا سب سٹائل بہت اچھا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی یعنی ایسے بڑے جگہ کے اوپر ان کو یعنی مطلب بیچا جائے گا تاکہ وہ جو ان کو قیمت بھی مل جائے گی اچھی، اور جیسے لوگوں کو ایسا ہوتا ہے ہمارے سرونٹ جب سرو کرے تو جو لوگوں کو اچھا لگے کہ بھئی وہ جو چائے کافی قہوہ کچھ بھی سرو کرے، تو ان لوگوں نے they sold him for a miserable price for a few dirhams counted out. In such low estimation did they hold him. اس کی دو نوٹس ہیں 1657 and 58. Dirham, a small silver coin which varied in weight، یعنی اس کے وزن الگ الگ ہوتے ہیں ویلیو کے حساب سے، and value at different times and in different state، یعنی الگ الگ اسٹیٹس میں الگ الگ مطلب جو بھی جس کا بھی وہاں پر جیسے سمجھو کہ راج ہے وہ بدل جاتا ہے تو اس کے مطابق اس کی ویلیو گھٹتی بڑھتی ہے. 1658 نوٹ میں ہے there was mutual deceit on both sides، یعنی کہ مطلب دونوں ہی طرف یعنی جیسے ایک دھوکا تھا. the brethren had evidently been watching to see what happened to Yusuf. ایکچولی یہ بات جو ہے نا یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ایکچولی بیبلیکل ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ وہ بھائی جو تھے وہ کہیں چھپ کر دیکھ رہے تھے کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ merchants take him up and hide him, they came to claim his price as a runaway slave، اور ایسا کر کے انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارا غلام ہے بھاگ گیا، لیکن یہ نہیں ہے، اسی لیے میں اس کو مطلب پڑھتی نہیں ہوں، اس کو چھوڑ دیتی ہوں. اور یہاں سے the merchants were shrewd enough to doubt the claim in their own mind, but they dare not haggle lest they should lose a very valuable acquisition. and اب ان کو جو مل گیا اتنا قیمتی تو وہ سرمایہ وہ تھوڑی چھوڑیں گے. and so the most precious of human lives in that age was sold into slavery for a few silver pieces. یعنی کہ اتنے عمدہ اتنے انمول انسان کو یعنی اس وقت کیسے بیچ دیا گیا غلامی کے بازار کے اندر چند چاندی کے سکوں کے لیے. یعنی وہ کتنے زبردست وہ تھے اور ان کا کام بھی کتنا زبردست تھا. یہاں پر 2 رکوع کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اب ہم تیسرا رکوع پڑھ رہے سیکشن نمبر 3 آیت نمبر 21. وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواہ عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث واللہ غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. یہ آیت بھی اچھی بڑی ہے. وقال الذی اشتراہ من مصر، تو مصر کے اندر جس بندے نے خریدا اس کو، دیکھو یہاں پر کہ یعنی جس نے خریدا، اللہ تو یہاں پر نام بھی نہیں بول رہا ہے کہ کس نے خریدا. من مصر لامرأتہ، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، یعنی اس کا رہن سہن اس کا رہنا جو ہے
وہ بہت آنریبل بناؤ. اور ایکچولی بولتے ہیں کہ ایجپشن جو تھے نا ان کی لینگویج میں ایسا جب کہتے ہیں اکرمی تو یعنی کہ اکرمی ضیف یعنی کہ مہمان کی بہت ہی مطلب عزت کرو, یعنی ان کو بہت اچھی عزت دو, خاطرداری کرو ایسا. تو یعنی یہ جو ہے ابھی تو یہ ورڈ جو اکرمی مسواہ یعنی ان کے رہنے کا بہت ہی باعزت بناؤ جگہ. عسا میں بھی ینفعنا یہ ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو, یعنی بہت ہی نفع ملے ہم کو, یعنی وہ بیچنے کے لیے نہیں کیونکہ انہوں نے تو اپنے گھر میں اس کے لیے ایک جگہ بنائی نا. او نتخذہ ولدا یا ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیں گے اپنے بیٹے کی طرح کہ ان کی اولاد نہیں تھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَكَذَلِكَ اور ایسے ہی ہم نے مکنا ہم نے ان کے لیے بنا دیا ایک مطلب ان کے لیے رہنے کی ایک جگہ زمین کے اوپر یوسف کے لیے ایک اچھی مکنا ہم نے ان کے لیے بہت ہی اچھے ان کے لیے یعنی کہ ایک رہنے کی جگہ جو ہے وہ ہم نے ان کے لیے ایک اسٹیبلش کر دی. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے بات کیونکہ اب وہ ایک شاندار محل میں رہ رہے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے اچھا روم مطلب ہے جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں. تو اللہ یہاں پہ کہتا ہے وَلِنُعَلِّمُهُ تاکہ ہم سکھائیں ان کو یوسف علیہ السلام کو من تأویل الاحادیث یعنی کہ ہر بات کی تہ میں جانا, ہر ایونٹ کو اندر گہرائی تک سمجھنا, اور اس میں آگے خواب بھی کہ خواب کی بھی تعویل. واللہ غالب اور اللہ تو غالب ہے علی امرہ جو بھی وہ کرتا ہے, یعنی جو اللہ کو کرنا ہے اس کا تو پورا اس کے اوپر پورا پاور ہے نا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثریت انسانوں کی جو ہے میجورٹی وہ نہیں سمجھتی نہیں جانتی. لا یعلمون نہیں جانتی. The man in Egypt who bought him said to his wife, make his stay among us honorable. Maybe he will bring us much good, or we shall adopt him as a son. Thus did we establish Yusuf alayhi salam in the land, that we might teach him the interpretation of stories and events, and Allah has full power and control over his affairs. But most among mankind know it not. یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے وہ جو گھر تھا اس گھر کے اندر جو بھی بڑے بڑے لوگ آئیں گے یا پولیٹیشنز آئیں گے یا منسٹرز آئیں گے یا جو بھی, تو ان کو سرو کرتے ہوئے تم دیکھتے ہو ان کی بات چیت, وہ کیا بات کر رہے ہیں, اور پھر وہ سب کچھ تم سیکھ رہے ہو. پھر اس کے بعد جب تم نوکروں کے بیچ بیٹھے ہوتے ہو جہاں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہو جو سرونٹ کے کوارٹرز ہوتے ہیں, وہاں پر وہ سرونٹ کی جو باتیں ہیں وہ سنتے ہیں. جیسے بڑی بڑی جگہوں کے جو سرونٹ ہوتے ہیں وہ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں اور وہ لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں, بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں اپنے مالکوں کا, اور پھر اس کو بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں بھی وہ سیکھ رہے ہیں نا. اور پلس اندر جو محل کے اندر اور پھر جیسے ملک کے افیئر جو ہے معاملات وہ بھی تو وہ سیکھ رہے سن رہے نا, وہیں سے ٹریننگ سٹارٹ ہو گئی. اس کی نوٹس ہے 1659 1660 اور اس کے آگے بھی ہے 1659. یوسف علیہ السلام is now clear of his jealous brethren in the land of Canaan. یعنی کہ کنعان کے اندر وہاں پر جو بھائی ان سے جلتے تھے, اب یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ بالکل کھل کے آ گئی بات. The merchants take him to Egypt. تو وہ جو کاروان کے جو بھی تھے مرچنٹس تو وہ لوگوں نے مصر لے کے گئے. ان دا سٹی آف میمفس جو ایجپشن کیپٹل تھا میمفس, ہی واز ایکسپوزڈ فار سیل بائی دا مرچنٹس. اور وہاں پر وہ مطلب ایک سے دوسرے سے تیسرے مرچنٹوں میں بکتے چلے گئے. دا مرچنٹس ہیڈ ناٹ مس کیلکولیٹڈ, یعنی ان لوگوں نے اس کی غلط کوئی گنتی نہیں کی تھی. دیر واز اے ریڈی مارکیٹ فار ہم, کیونکہ ان کے لیے تو ریڈی مارکیٹ ہی تھی. ہز ہینڈسم پریزنس, ہز وننگ ویز, یعنی ان کی بات چیت کا انداز, پھر ان کا لک اتنا خوبصورت,
his purity and innocence, پھر ان کی مزاج کی پاکیزگی اور ان کی معصومیت, his intelligence and integrity, اور ان کی جو مطلب دیانتداری بھی ہے لیکن ان کا مطلب ذہین ہونا وہ بھی ہے, combined with his courtesy and noble manliness, اور پلس ان کے اندر جو بہت ہی نرماس اور حسن سلوک, اور ان کے اندر جو ایک بہت ہی اچھے نوبل, یعنی ویسے مطلب جیسے جو مینلینس ہوتا ہے, یعنی جو ان کے اندر جو چیز دکھائی دیتی کہ یہ ان کے اس طرح سے ان کے سارے اخلاق بہت اچھے ہیں. attracted all eyes to him, یعنی ہر نگاہ جو ہے وہ ان سے اٹریکٹ ہوتی تھی. there was the keenest competition to purchase him, یعنی ان کو خریدنے کے لیے کافی مقابلے ہو رہے تھے, کمپٹیشن ہو رہے تھے. اینڈ ان دا ہائیسٹ کورٹ سرکلز, اور بڑے بڑے یعنی اب وہ مارکیٹ وہ بڑا تھا جہاں پہ معمولی لوگ نہیں خرید سکتے تھے. ایوری کمپیٹیٹر واز آؤٹ بیڈ بائی اے ہائی کورٹ آفیشیل ہو از کالڈ ان دا ورس نمبر 30, یعنی کہ ورس نمبر 30 میں اللہ نے بولا دا عزیز, العزیز. تو وہ العزیز جو ہے وہ ایک مطلب بڑا مطلب منسٹر ہے جس کا لیول کنگ کے برابر ہوتا ہے. دا ایگزالٹڈ ان رینک, یعنی کہ وہاں پر آیت نمبر 30 میں اللہ نے بتایا کہ وہ خریدنے والا کون تھا. پھر آیت نمبر 1660, دا عزیز موٹیو واز پرہیپس ورلڈلی, یعنی کہ وہ ایک دنیاوی جیسے کہ مطلب ارادہ رکھتے تھے. سچ اے ہینڈسم اٹریکٹیو انٹیلیجنٹ سن would get him more honor, dignity, power and wealth. تو ان کو لگا اگر اتنا ہینڈسم, اتنا خوبصورت, اتنا اٹریکٹیو ہے, پرکشش, اور جتنا مطلب ایک انٹیلیجنٹ ذہین بیٹا, یعنی اگر ہم ان کو بیٹے کی طرح ٹریٹ کریں گے تو ہم کو تو یہ اور بھی ہم کو عزت ہی دلائے گا, اور بھی ہمارے لیے وقار, پاور اور دولت سبھی کچھ ہم کو ملے گی نا, یعنی یہ اس کو ہم اگر بیٹا بنائیں گے. پھر نوٹ ہے 1661 اور 1662 اور 1663, 3 نوٹس اور ہیں. 1661, how unerringly Allah's plan works. اللہ کا پلان جب ورک کرتا ہے تو اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہوتی, مسٹیک نہیں ہوگی اس میں. To teach یوسف علیہ السلام wisdom and power. اب سوچو وہ جہاں تھے وہاں پر پاور بھی سیکھ رہے ہو, یعنی اور wisdom حکمت. تو حکمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے, wisdom یعنی وائز ہونا. He had to be tested and proved in righteousness. اور پھر اللہ ان کو کیسے ٹیسٹ نہیں کرے گا, تاکہ ان کے اندر جو تقوی ہے اور اللہ کا ڈر ہے, خوف ہے, وہ چیز کو بھی تو ٹیسٹ کیا جائے گا نا. تو ان کی پاکیزگی ہر چیز کو ٹیسٹ کیا جائے گا. تو جب ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تبھی معلوم پڑتا ہے کہ بندہ پاس ہوتا ہے یا فیل. اینڈ ایڈوانسڈ اینڈ اسٹیبلشڈ ان ایجپٹ, یعنی مصر جو اتنا بڑا سپر پاور تھا اس وقت. اینڈ دا وے پریپیئرڈ فار اسرائیل, تو جو اسرائیل کے لیے سمجھو وہاں پر جو ان کے قدم آئے مصر کے اندر, اس کی یعنی یہ سب وہ تھی, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, شروعات, فاؤنڈیشن. اینڈ ہز پوسٹیرٹی ٹو پروکلیم Allah's truth to the world and to make possible the subsequent missions of Moses. اور یہ کہ وہاں پر ان کی جو اولادیں ہیں تو ان میں آئیں گے نا موسیٰ علیہ السلام, اور پھر یہ کہ اللہ کا جو حق یعنی ٹروتھ ہے وہ پورے مطلب ورلڈ کو بتاؤ. اور جیسے کہ یہ جو مشن تھا مطلب موسیٰ علیہ السلام کا, اور وہ تو بہت بیچ میں بہت سارے سب آئے نا, تو وہ سب بھی ہے. اور پھر 1662 تو یہ تو بہت ہی بڑی ہے. احادیث might be stories, things imagined or related, things that happened in life or in true dreams. یعنی اللہ نے کہا کہ تاکہ وہ احادیث جو ہے اس کی ڈیپتھ تک جانا سیکھے. تو یعنی کہ وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے, تصوراتی بھی ہو سکتی ہے, لیکن پھر کچھ ہوا ہے, جو چیز جو کچھ ہوئی ہے وہ بھی, اور وہ جو زندگی کے اندر جو چیز ہوتی رہتی ہے, اور پھر خواب بھی جو سچے ہوتے ہیں. To suppose that phenomenal events are the only reality as a mark of one-sided materialism. یعنی کہ اس طرح کے جو مطلب ایونٹس ہوتے ہیں جو معجزات جیسے, تو وہ جو ہے وہ حقیقت ہوتے ہیں, اور اس مطلب جو اس کا ون سائیڈڈ جو ہے وہ مطلب اس کو مٹیریلزم بولا جاتا ہے, یعنی کہ مطلب دنیاوی مادی اس کے حساب سے. اور پھر
ایکسٹرنل ایونٹس ہیو دیئر اون لمیٹڈ ریالٹی، اور جو باہری جو ہوتے ہیں اس کے الگ اس کی حقیقت ہوتی ہے. بٹ دیر آر بگر ریالٹیز بہائنڈ دیم، لیکن ان کے پیچھے جو ریالٹیز حقیقتیں ہوتی ہے وہ بڑی بڑی ہوتی ہے. دیٹ سم ٹائمز اپیئر ڈارکلی ان دا ویژنس آف آرڈینری مین. یعنی جو بھی معمولی جو لوگ ہیں، معمولی لوگ جس کو سمجھتے لوگ ارے تو کیا معمولی ہے، تو سلیو ہے، لیکن سوچ لو کہ وہیں سے یعنی ان اندھیروں سے تم کو وہ ویژنس جو ہے وہ نکلیں گے جو کہ مطلب ایک آرڈینری مین کے ہیں، بٹ مور کلیئرلی ان دا ویژنس آف پوئٹس، یا پھر جو کویتا لکھنے والے پوئٹس، شاعری، یا سیئرز جو ہوتے ہیں، یا سیجز، یا کوئی سب سادھو سنت جو بھی ہیں، اور پروفٹس، نبی. یوسف علیہ السلام had to be trained in seeing the realities behind events and vision. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو سکھائی چیز وہ یہ تھی کہ حقیقت جو ہے اس کے گہرائی میں، اس کے بالکل یعنی کہ مطلب اس کی تہ تک جائیں، اور تب وہ بات کی یعنی جو حقیقت اصلی ہے اس کو سمجھے، اور جو خواب ہے اس کو بھی. He was hated by his brothers and sold by them into slavery. They were sending him into the land of Egypt. یہ تو بھائیوں کی طرف سے ہے، لیکن وہ بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، اور اس کے بعد جو بھی ہوا وہ اللہ کا پلان وہ ہوتا چلا گیا. Where he was to rule men. اور یہ ایجپٹ میں ان کا پہنچنا، اور وہاں پر انسانوں کے اوپر ان کی پوری حکومت ہوگی. تو اللہ نے ان کو دیکھو کہاں پہنچایا، جہاں سے وہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں کہ وہ حکومت بھی، وہ وزڈم بھی، وہ پاور بھی. He loved his father dearly and was separated from him. وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتے تھے لیکن ان سے جدا کر دیے گئے. And his mother had died early. اور ان کی والدہ تو پہلے گزر چکی. But his affection was not blunted, but drawn to a keener edge when his benevolent work benefited millions in Egypt. یعنی کہ جب and in the world. تو دنیا کے اندر یعنی ان کی جو محبت تھی وہ ایسا نہیں ہوا کہ بھئی ختم ہو گئی یا پھر اب وہ ایسے بے حس ہو گئے، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی جو ان کے اللہ نے ان کو جو نالج اور علم سکھایا اس سے میلینز لوگ جو ہے ایجپٹ اور اس کے اطراف چاروں طرف کے ان سب کو فائدہ ملا. His own visions of stars, sun and moon prostrating themselves before him. جو انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ بھئی ستارے 11 اور سورج اور چاند جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی was no idle dream of a selfish fool. کوئی بے وقوف کے مطلب یہ بے وقوف جو رہتے ہیں نا اپنے خود کے یعنی خود غرض سیلفش لوگ، ان کا کوئی آئیڈل ڈریم آئیڈل ڈریم نہیں تھا، یعنی ایک فضول کے خواب نہیں تھا. لوگ فضول کے خواب دیکھ دیکھ کے خوب بخان کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں ہے یہ. ان کا خواب بہت خاص تھا. بٹ دا پری فیگرمنٹ آف اے پاور، یعنی اس میں آ گیا تھا کہ ان کے پاس پاور ہی آنے والا، تبھی تو وہ سجدے میں جھک رہے. which used rightly was to make his own honor an instrument of service to millions he had not seen. یعنی جو انہوں نے کبھی کسی کو دیکھے بھی نہیں ہے، ملے بھی نہیں ہے، اتنے سارے لوگوں کی سروس میں وہ مطلب ان کی جو اچھائی، ان کا وہ پاور، وہ سب کچھ جو ان کو پاور ملنے والا تھا وہ تمام ان جگہوں کے اوپر یوز ہوا. Through men and women whose own power and dignity were sanctified through him. اور بہت سارے مرد، بہت ساری عورتیں، ان سب کو انہوں نے بلکہ کتنا پاکیزگی کی طرف اور پیورٹی کی طرف انہوں نے لائے، ان کے خود کے پاور اور ان کی اپنی ڈگنیٹی سے، وقار سے. He was to understand the hidden meaning of what seemed futilities, blundering, snares, evil plottings, love gone wrong, and power used tyrannically. تو ان کی ہی یعنی ان کو یہ بات سمجھنی تھی جو کہ چھپے ہوئے جس کے مطلب ہوتے ہیں کہ فضول کی چیزیں یا کوئی بہت ہی بلنڈرنگز یا پھر مطلب کسی کی جال بچھانا کہ جال میں وہ پکڑے جائے، یا پھر بہت ہی ایول سازشیں بری، اور یا پھر یہ کہ محبت جو ہے وہ رانگ ہو گئی، غلط ہو گئی، اور پھر پاور کو یوز کرنا ظلم کے لیے، ظالم بن کر. یہ ساری چیزیں ہیں نا جو ان کو مطلب جو سکھائی گئی، اس میں وہ جو ہڈن میننگز جو ہے اس کو سب کو سمجھنا ہے ان کو. He was to interpret truth to those who would never have reached it otherwise. ان کو وہ حقیقت سچ جو ہے اس کو آپ تعبیر کرنی تھی، تعویل کرنی تھی، جو کہ اگر ان کو یعنی وہ لوگ جو ہے اس کو کبھی نہیں سمجھ سکتے تھے.
جو انہوں نے مطلب سب کو سمجھایا. تو یہ ہو گیا نا 1663 جو ہے اب یہ ہے. نوٹ دیر از اے ڈیوینٹی دیٹ شیپس آور اینڈس, یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو ہمارے جو بھی ہم بنتے ہیں وہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ بنتے چلے جاتے ہیں ہم. تو وی ہیو اے ویگ اینڈ ڈسٹینٹ آئیڈیل اینڈ irresolute striving and unsuccessful attempt at getting beyond, یعنی ہم کو بہت کچھ, یعنی یہ ساری چیزیں کرنے جو دور ہے ابھی, جو مطلب جو تمہیں صحیح کرنا ہے, اور یہ تمہاری مطلب جو جد و جہد ہے, اور یا پھر تمہاری وہ اٹیمپٹ جو تم کر رہے ہو لیکن اس میں ناکام ہوتے ہو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے, یہ سب اللہ کی طرف سے ہم کو شیپ کرتی ہے ہماری شخصیت کو. ان یوسف علیہ السلام وی ہیو دا پروفٹ آف اللہ, اور یوسف علیہ السلام میں تو اللہ کے نبی تھے. شیور ان فیتھ, ان کا ایمان تو نیچرلی پکا تھا. اباؤ آل کارنل موٹیوز, یعنی جو بھی ایسی ہے جو مطلب گندے جو بھی خواہشات. اینڈ ایڈوانسنگ دا ڈیسٹنی آف مین کائنڈ ود اے کانشیس پرپز, یعنی ان کا ایک مطلب ایک مقصد تھا جس کے لیے وہ کام کرنا جو چاہ رہے تھے, جو ان کی ڈیسٹینی تھی, جو انسانوں کے لیے وہ جو کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ انہی کی وہ ذہانت تھی نا جو اتنی ملین جانیں بچی. ایز دا اسکرول آف نالج, پھر نالج جو ہے اس کا پورا سمجھ لو ایک ان کے سامنے ایک پورا اسکرول ہے. اور وزڈم یعنی حکمت جو اللہ نے ان کو سکھایا. اینڈ پاور, جب ان کو وہ خود بن گئے عزیز تو نیچرلی ان کے ہاتھ میں پاور تھا نا. unfolds itself before him by the grace of Allah, all good and all powerful. یہ سب اللہ کے فضل سے ہو رہا تھا ان کے ساتھ. ایک ایک چیز جو ہے وہ انفولڈ ہوتی جا رہی تھی, کھلتی چلی جا رہی تھی. تو یہ مطلب یوسف علیہ السلام کی جو تربیت کے تعلق سے. آیت نمبر 22, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ولما بلغ اشدہ, تو جب وہ پہنچ گئے اپنی مطلب ایک جو پوری مطلب میچورٹی پہ, اور آتینا حکمن و علما, ہم نے ان کو دیا نبوت. حکمن از نبوت and علما یعنی نالج. وکذالک نجزی المحسنین, اور ایسے ہی ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو. When یوسف علیہ السلام attained his full manhood, we gave him power and knowledge. تو جب وہ پورے ایک دم مطلب جو عمر ہوتی ہے پختہ, وہ اس پہ پہنچ گئے جب, تو اللہ نے کہا ہم نے ان کو پاور بھی دیا, یعنی نبوت اور علم بھی دیا. thus do we reward those who do right, اور ہم ایسا ہی دیتے ہیں مطلب اجر جو لوگ بھی محسنین ہے, رائٹ چیز کرتے ہیں. اس کی 1664 چھوٹی چھوٹی نوٹس ہے. when یوسف علیہ السلام left Canaan, he was a young and immature boy, but his nature was innocent and good. تو جب وہ کنعان سے نکلے تھے تب تو وہ بہت چھوٹے بھی تھے, اور پھر کم عمری تھی ان کی, اور پھر وہ بہت معصوم بھی تھے, بہت اچھے بھی تھے. Through the vicissitudes of his fortune in Egypt, he grew in knowledge and judgment and power. جیسے جیسے ان کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی چلی گئی, تو ان کا جو نصیبہ تھا وہ مصر کے اندر, وہاں پر وہ اب علم میں بھی بڑھے اور حکمت میں بھی بڑھے, اور مطلب جو حکیمانہ ان کا جو بھی فیصلے کرنا, اور پاور یعنی کہ اس میں قوت ان میں. اور پھر نیکسٹ نوٹ 1665 جو اس میں محسنین کا دیا, دوز ہو ڈو رائٹ, جو بھی صحیح چیز کرتے, دوز ہو ڈو گڈ, جو بہت اچھا سب کرتے ہیں. بوتھ آئیڈیاز آر امپلائڈ ان فالوئنگ رائٹ کنڈکٹ, یعنی بہت ہی اچھے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ یہ دونوں رائٹ اور گڈ دونوں ہونا چاہیے. یو آر نیسسرلی ڈوئنگ گڈ ٹو یور سیلف اینڈ ٹو ادرس, یعنی تم اپنے آپ کے لیے بھی اچھا کر رہے ہو لیکن تم دوسروں کے ساتھ بھی اچھا کر رہے ہو نا, تبھی تو محسنین کا ٹائٹل ہے نا, کہ محسنین تو وہی بنے گا نا جو سب کے لیے بھی اچھا کرے گا.